المعصومین المظلومین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا۔ درود پڑھی محمد وآل محمد پر۔ سامعین کرام کے در مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے افعال کے ذریعے سے حیات ابدی کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کو مقدمہ قرار دیا گیا ماہ مبارک شعبان کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور اس بات کی تکرار اس پورے مہینے کے اندر بار بار کی جائے گی، حتیٰ کہ شعبان میں بھی اس کو دوبارہ بیان کیا جائے گا کہ وہ مہینہ علیکم السلام وہ مہینہ کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ رمضان کی تیاری کے لیے مخصوص کیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے پروردگار عالم نے اس زمین کو خلق کیا ہے، اس کائنات کو خلق کیا ہے، مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا گیا، اور اس میں سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا۔ معصوم کی عجیب روایت اس عنوان سے ملتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو بہترین قرار دیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ دن میں سے کسی دن کو بہترین قرار دیا ہے، رات میں سے کسی رات کو بہترین قرار دیا ہے، مہینوں میں سے مہینوں کو بہترین قرار دیا ہے، اور اس کے بعد معصوم نے بیان کرنا شروع کیا کہ یاد رکھو دن کے اعتبار سے اگر کوئی بہترین دن ہے تو پروردگار عالم نے جمعے کے دن کو پسند کر لیا ہے، اگر کوئی دن بہترین دن ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ملتا ہے معصوم کا کہ اگر رات کے اعتبار سے کوئی بہترین رات ہے کہ پروردگار عالم نے قبر کی پہلی رات کو بہترین رات چنا ہے، قبر کی رات کو بہترین رات چنا ہے کہ انسان اپنا کردار ایسا رکھے کہ جب قبر کے اندر جائے تو وہ پہلی رات اس کے لیے بہترین رات ہونی چاہیے۔ اس جملے کا ربط میں دوں گا ماہ مبارک رجب کے ساتھ، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قبر کی پہلی رات پروردگار عالم معصوم کا جملہ ہے کہ اس کو بہترین رات قرار دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ بہترین مہینہ کون سا قرار دیا گیا، کہا رجب کا مہینہ بہترین قرار دیا گیا۔ اب معصوم کی مختلف روایتیں آپ دیکھیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بھی یہی جملے آپ کو نظر آئیں گے، جیسا کہ خود ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ یہ جملہ آپ کو مولا کائنات کی فضائل کے اعتبار سے نظر آئے گا کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، پروردگار عالم نے ہر چیز کا سردار کسی نہ کسی کو بنایا ہے،
جانوروں کے اندر سردار معین کیا، دنوں کے اندر سردار معین کیا، ستاروں کے اندر سردار معین کیا، مہینوں کے اعتبار سے سردار معین کیا، نبیوں کے اعتبار سے سردار معین کیا، وصیوں کے اعتبار سے سردار معین کیا. اور پھر مولا کائنات کو یہ جملہ کہا کہ اے علی، نبیوں کے اندر مجھے سردار بنایا، وصیوں کے اندر تجھے سردار بنایا. ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے یہ جملہ ملتا ہے کہ بہترین مہینہ ماہ مبارک رجب. چونکہ گفتگو ماہ مبارک رجب کے عنوان سے، یقیناً بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو بعد میں ممکن ہے مجھ سے سوال کریں کہ مولانا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے. تو یقینی طور پر ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی ایسی روایتیں موجود ہیں. اور خود اگر معصومین کی روایت کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ تر غالبہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. تو وہ ماہ مبارک رجب کے جس کو پروردگار عالم نے اپنا پسندیدہ ترین مہینہ قرار دیا ہے، اسی لیے معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے. اسی لیے جب چھٹے امام ماہ مبارک رجب آتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ ماہ مبارک رجب العصب ہے. رجب المرجب ہم کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں ماہ مبارک رجب عصب ہے. عصب کہتے ہیں انڈیلنے کو. ایک چیز کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اگر آرام آرام سے حاصل ہو تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اگر تیزی اور کثرت کے ساتھ حاصل ہو تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. معصوم کہتے ہیں پروردگار عالم کی رحمت اس کے اندر انسانوں پر انڈیلی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ پروردگار عالم کی رحمت انسان حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد اس ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے معصوم دعاؤں کو مانگا کرتے تھے. تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ پروردگار عالم کا سچ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر ہماری سانسوں کو بحال رکھا کہ ہم پروردگار عالم کی اطاعت کے اندر زندگی کو گزار رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد معصوم کا یہ جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان دنوں کے اندر دنوں کو پسندیدہ کیا، رات کے اندر راتوں کو پسندیدہ رکھا، مہینوں کے اندر مہینوں کو پسندیدہ کیا. ماہ مبارک رجب بہترین مہینہ ہے. اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت اور احترام کا خیال رکھو. اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو حرمت اور احترام کا خیال کس کا رکھا جائے گا؟ کہا ہم وہ حرمت ہیں کہ جس کے خیال رکھنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. معصوم فرما رہے ہیں ہم وہ حرمت ہیں کہ جس کے خیال رکھنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. جس نے ہمارا احترام کیا گویا اس نے مبارک رجب کا احترام کیا. اور اس کے بعد معصوم کی دعا ملتی ہے زمانے کے امام کا، وہ مرثیہ کہ جس کو ہم زیارت ناہیہ کہتے ہیں. جس شخصیت کے ذریعے سے زیارت ناہیہ ملی اسی کے ذریعے سے ایک اور دعا ملی جو ماہ مبارک رجب کی دعا ہے. مفاتیح الجنان کے اندر شیخ ابو القاسم کے نام سے یہ دعا درج ہے کہ زمانے کے امام نے اس دعا کو تعلیم دیا. در حقیقت دعا مختصر سی دعا ہے کہ جس کی تلاوت آج نماز جمعہ کے بعد بھی آپ نے سنی ہوگی. فقط تذکر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ زمانے کے امام اس دعا کے ذریعے سے ہماری توجہ کس جانب دلانا چاہتے ہیں کہ ان اماموں کو فراموش نہ کیا جائے کہ جن کی ولادت اس ماہ مبارک کے اندر ہے. دعا کا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہوگا اس ماہ مبارک رجب کے اندر، جس کی تاکید ہے کہ اس ماہ مبارک رجب کے اندر ہر روز اس دعا کی تلاوت کرے کہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب. پروردگار تیری بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہوں ان دو ولادتوں کے ذریعے سے، ان دو مولود، ان دو افراد کے جن کی ولادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اس ماہ مبارک رجب کے اندر. زمانے کے امام کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کیا مقصد یہ ہے؟ ولادتیں بہت ساری ہیں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. پہلی ولادت جو اس مہینے کے اندر گزری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہے. اس کے بعد امام دہم کی ولادت ہے، پھر آج امام نہم کی ولادت ہے. 13 رجب ہماری سب سے بڑی عید جشن مولود کعبہ جب انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا. توجہ کس طرف دلائی جا رہی ہے؟ زمانے کے امام غالباً یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ رجب کے اعتبار سے ہر ایک کے ذہن میں اگر کوئی تاثر آتا ہے تو ولادت مولا کائنات کا آتا ہے. ولادت مولا کائنات کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کے اندر. دوسرے اگر کسی معصوم کا تذکرہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ رجب کے اندر کس کی ولادت ہے تو یقینی طور پر جو مجمع میرے سامنے بھی بیٹھا ہے 2 ولادتوں کو کم سے کم یاد رکھتا ہوگا، ایک مولا کائنات کی ولادت اور ایک 5ویں امام کی ولادت. لیکن بقیہ 2 امام وہ امام ہیں کہ جن کو اماموں کے اندر مظلوم قرار دیا گیا.
کہ ان دو کی ولادت لوگ فراموش کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ غور کرتے ہوں گے جب 13 رجب کی محفل ہوتی ہے لوگ جوق در جوق آتے ہیں، اور ہماری ولایت کا تقاضا بھی یہ ہے، اہل بیت کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس میں شرکت کی جائے. لیکن وہ اہل بیت کے جس کے بارے میں خود معصوم فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے. تو جب ہر ایک محمد ہے تو ہر ایک کی محفل میں شرکت اسی تناسب سے ہونی چاہیے. اسی لیے ائمہ تحریم کو مظلوم قرار دیا گیا، اور زمانے کے امام اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بالمولودین، پروردگار تجھ سے سوال کر رہا ہوں ان دو مولود، یعنی ان دو افراد کے جن کی ولادت ماہ مبارک رجب کے اندر ہوئی ہے. اور پھر بیان فرمایا زمانے کے امام نے کہ کون؟ محمد ابن علی الثانی، محمد ابن علی ثانی. ایک محمد ابن علی باقر ہیں، ایک محمد ابن علی ثانی یعنی امام محمد تقی جواد علیہ السلام، وعلی ابن محمد النقی المنتجب، اور دوسرے علی ابن محمد وہ نقی کے جو منتجب ہیں، جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہوا ہے. اس کے ذریعے سے واسطہ دے کر سوال کیا جا رہا ہے. اور کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ کہ پروردگار میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میرے عیوب بڑھ چکے ہیں، طولانی ہو چکے ہیں. پروردگار میرے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہوں ان دو ہستیوں کا واسطہ لے کر کہ پروردگار میرے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور سوال بھی ایسا سوال کہ تیری بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میرے جسم پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا. تو یہ مبارک دعا اس ماہ مبارک رجب کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس کی تلاوت ہر روز روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. لیکن اس کا تعلق ماہ مبارک رجب کی دعا کے ساتھ، اور ان دو اماموں کے اعتبار سے باقاعدہ تذکرہ کیا گیا کہ ان دونوں کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کو مانگو، پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے. اور اس کے بعد وہ روایت کے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو مسلسل بیان کروں گا، ابو سعید خدری پیغمبر اکرم کے صحابی کہ جن کی قبر مطہر جنت البقیع کے قبرستان کے اندر موجود ہے. پیغمبر ختمی مرتبت نے اصحاب کے مجمع کے اندر جب ماہ مبارک رجب کے عنوان سے بیان کرنا شروع کیا تو پورے ماہ مبارک کے ثواب کو بتلایا. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا پہلے 4 روزوں کا ثواب کیا بتایا ہے کہ پیغمبر نے کہ اگر 4 روزے انسان رکھتا ہے تو پروردگار عالم کیا عطا کرنے والا ہے. اگر 1 روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم جنت اس کے اوپر واجب قرار دے دیتا ہے. اگر 2 روزے رکھتا ہے پروردگار عالم جہنم کے طبقات سے اس کو دور کر دیا کرتا ہے. 3 روزوں کی صورت میں اس کو توابین کے اندر شمار کیا جاتا ہے. 4تھے روزے کی صورت میں پروردگار عالم اسے آفات دنیاوی اور سماوی سے محفوظ کر لیا کرتا ہے. اگر کوئی انسان ماہ مبارک رجب کے اندر 5 روزے رکھتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا کرتا ہے. بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیا کرتا ہے. اور اگر کوئی 6 روزے رکھتا ہے پروردگار عالم اس کی قبر مطہر کے اندر اس کی صورت کو اس چاند کی مانند کر دیتا ہے کہ جس کی روشنی پوری روئے زمین پر پھیلی ہوتی ہے، پوری روئے زمین پر پھیلی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ قبر مطہر سے اٹھایا جائے گا تو اس عالم میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی روشنی پورے زمین اور آسمان والے دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم کے دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ جو 7 روزے رکھ لیتا ہے، یہاں معصوم بڑی عجیب استعارتاً کام لے رہے ہیں عدد کے اعتبار سے، جو 7 روزے رکھتا ہے پروردگار جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے اوپر بند کر دیا کرتا ہے کہ اب جہنم کے دروازے اس کے اوپر بند ہو چکے ہیں. اور جو 8 روزے رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے. اور جب روز قیامت آئے گی فرشتہ صدا دے گا کہ تجھے جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا ہے داخل ہو جا، تو پروردگار کا پسندیدہ ترین شخص ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو وہ مبارک مہینہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر تمام افراد موجود ہیں. اور کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے اپنے موضوع کو کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ معصومین کی زندگی کے اندر مختلف صفات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں،
لیکن معصومین کی زندگی کے اندر ایک قدر مشترک، ایک ایسی چیز کہ جو ہر معصوم کی زندگی کے اندر ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کا اور معصومین علیہم السلام کا انفاق کرنا ہے یا خرچ کرنا ہے. جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم اس بات کا شوق دلاتا ہے کہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کیا جائے. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے اور کلمات کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس بات کو محسوس کر لینا کہ کسی غریب کا حق کسی امیر نے کھا لیا ہے. اور پروردگار عالم نے غریب کے رزق کو امیر کے رزق کے اندر پوشیدہ کر کے رکھا ہے. جب تم دیکھو کہ دولت کی فراوانی زیادہ ہو جائے کسی کے پاس، تو سمجھ لینا کہ کسی غریب کے حق کو دبا دیا گیا ہے، کسی غریب کے حق کو دبا دیا گیا ہے. اور اس بات کی طرف سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ انسان خرچ کرے. لیکن ہمارے یہاں خرچ کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہم نے صدقہ کر دیا. مثلا شاید ادھر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے جانے کے باوجود بھی اس طریقے سے نکلتے ہیں گھر سے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. پروردگار عالم ہر ایک مقام کی حفاظت فرمائے اور ہر ایک مومن کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے اور جاتے کے ساتھ ہی لٹ جاتا ہے. آج کے مومن اور نارملی ہر ایمان صاحب ایمان کا یہی جملہ ہوتا ہے کہ ہم آئے تھے یہاں پر لٹ گئے، ہم نے صدقہ کر دیا. صدقہ اس چیز کا ہوتا ہے جو انسان کے اختیار کے اندر ہو. صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے اختیار کے اندر ہو. اگر اختیار کے اندر ہی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ صدقہ بھی نہیں ہے. ایک چیز کوئی شخص چھین کے لے کر جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے صدقہ کر دیا، اب نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مستحق بھی لے کر جا رہا ہے اور چھین کر لے کر جا رہا ہے تب بھی آپ کا صدقہ صدقہ کہلانے والا نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنے اختیار سے اسے نہ دیتے. یا مثلا یہ بعض مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے، اور عموماً سفر حج کے اندر ایسی چیزیں زیادہ رونما ہوتی ہیں. پروردگار عالم کا کروڑوں احسان ہے کہ پروردگار عالم نے حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جو مومن حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، پروردگار اسے حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. اور اس ماہ مبارک کا تحفہ اس عنوان سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دیا جائے کہ جو شخص، معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ کون سا عمل انجام دے. معصوم کا جملہ ہے، چونکہ صدقے کے بحث چل رہی ہے لہذا صدقے کے عنوان سے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قول معروف خیر من صدقہ. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ ایک اچھا سا جملہ، دلجوئی کرنے والا جملہ صدقے سے بہتر ہے اس صدقے سے کہ تتبعها اذن، کہ جس صدقے کے بعد اذیتناک کوئی جملہ موجود ہو. تو ماہ مبارک رجب کا تحفہ میں آپ کے سامنے اس اعتبار سے عرض کر دوں کہ جو شخص حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، معصوم کا جملہ ہے کہ ہر روز اپنی کسی ایک واجب نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ سورہ نبا کی تلاوت کرے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30ویں پارے کا پہلا سورہ، سورہ نبا کی تلاوت کرے. معصوم کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا کہ جب تک کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کر لے اور حبیب خدا کے در کی زیارت نہ کر لے. جب تک کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کر لے اور پیغمبر کے در کی زیارت نہ کر لے. تو جب انسان کے اختیار میں چیز ہوتی ہے اور وہ خرچ کرے تب وہ صدقہ کہلاتی ہے. جب انسان کے اختیار میں ہی چیز نہ ہو تو وہ صدقہ نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر پروردگار سے اس طریقے سے رابطہ پیدا کرے کہ جو اپنی پسندیدہ ترین چیز ہے پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. چوتھے امام کی خدمت میں غلام آیا، امام نے اسے ایک پھل دے دیا، کہا مولا مجھے اس کی قیمت چاہیے. مولا نے کہا یہ مجھے پسندیدہ ہے اور میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ جو تمہاری پسندیدہ ترین چیز ہو اسے اس کو بھی دو کہ جس کو تم دینا
چاہتے ہو، لہذا جو مجھے پسند ہے وہ میں تیرے لیے پسند کر رہا ہوں۔ معصوم کی روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ فقط صدقہ دینا پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی مضطرب کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو پریشانی کے عالم میں ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اضطراب کی کیفیت کے اندر ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانا ان کے پاس اور ان کی دلجوئی کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی صدقہ کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ اگر راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو یہ بھی صدقہ کے برابر ہے، یہ بھی صدقہ کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو یہ صدقہ وہ ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جملہ تاریخ کے اندر نظر آتا ہے کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے کچھ جملے کہتے ہوئے جاتا ہے، انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ کل تک تو میری حفاظت کیا کرتا تھا، اب رہتی قیامت تک میں تیری حفاظت کروں گا۔ کل تک تو میری حفاظت کیا کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ کل تک میں دنیاوی مال و متاع تھا، تو نے مجھے ذخیرہ آخرت بنا دیا، تو نے مجھے ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ یاد رکھ کل تک تو وہ تھا کہ جو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ میں دنیا کا سامان تھا، تو نے مجھے آخرت کا سامان بنا دیا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ انسان اس طریقے سے خداوند عالم کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرے، اور یہی چیز وہ ہے کہ جس کے تعلق ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امام محمد تقی جواد علیہ السلام، بعض مقامات پر تقی بہت زیادہ مشہور ہے اور بعض مقامات پر جواد زیادہ مشہور ہے۔ جواد یعنی جود و سخا کا پیکر۔ معصوم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرنے والا آیا خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ معصوم کی بارگاہ میں سوال کرنے والا آتا ہے، سوال کا جواب لے کر جاتا ہے۔ اگر دنیا کا سوال کرتا ہے دنیا لے کر جاتا ہے، آخرت کا سوال کرتا ہے آخرت لے کر جاتا ہے، علم کا سوال کرتا ہے علم لے کر جاتا ہے۔ تو یہ وہ صدقہ ہے کہ جو معصوم نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، اور شوق دلایا ہے کہ دیکھو اہل بیت کا چاہنے ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ رد نہیں کیا کرتا۔ اسی لیے معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ بہترین وراثت جو انسان چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے کہ جو نیک اور صالح ہو۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہو، اس کی اولاد اتنی نیک و صالح ہو کہ جو اس کے لیے عمل کو انجام دے سکے، یا ایسے صدقہ جاریہ کوئی ایسی چیز تعمیر کر کے جائے کہ اس کی زندگی کے بعد بھی چلتی رہے، یا کوئی ایسا امور خیریہ انجام دے کہ جو اس کی زندگی کے بعد بھی جاری رہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کی بنیاد ڈالتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ یقین جانیے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو آخرت کے اندر کام آنے والے ہیں، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کو معصوم نے اس اعتبار سے تعمیر کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کے بعد اعمال کے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ صدقہ وہ واحد راستہ ہے جو اس شخص تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یا مطلب وہ عمل کہ جو وہ اولاد انجام دے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس شخصیت کی اولاد نیک و صالح اگر ہو، یا کوئی ایسی بنیاد کہ جو نیک کام کی بنیاد رکھی جائے۔ یہاں پر اس بات کا ضروری طور پر تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی امام بارگاہ شارجہ کے والنٹیئر جو کئی سال تک آپ کے درمیان آپ کی خدمت کرتے رہے، مولا حسین کے ان افراد کی جو مولا حسین کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں، امام بارگاہ میں آنے والے عزاداروں کی خدمت کرتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے سید ریاض حسین صاحب جب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، پروردگار عالم ان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرمائیں، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائیں، کہ ان بنیادوں کے اندر ضرور شامل ہوئے کہ
کہ جو بنیاد اہل بیت اطہار نے بتلائی کہ کوئی ایسا کام انجام دو کہ جو تمہارے بعد بھی جاری رہے. انسان پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرے، اہل بیت کے کام کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. یہ کام اگر جاری رہے گا، جب تک یہ کام جاری رہے گا ثواب ملتا رہے گا. جس نے اولین بنیاد رکھی ہے اس کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جو اس کو جاری کر رہا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے کاموں کو آگے بڑھانے کا فائدہ آخرت کے اندر کیا ملنے والا ہے. اس روایت کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا کہ امام محمد تقی جواد سے پوچھا گیا، مولا آپ کی ولایت ہمیں کیا فائدہ پہنچانے والی ہے، آپ کی محبت ہمیں کیا فائدہ پہنچانے والی ہے. نوے امام مخاطب ہوئے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، یہاں تک کہ روایت کو پہنچایا پیغمبر اکرم کی جانب سلسلۃ الذہب کہ جس کا راوی ہر ایک معصوم ہے. کہ میں نے رسول خدا سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ جب روز محشر ہوگا پروردگار عالم سجائے گا روز محشر کو، پیغمبر ختمی مرتبت داخل ہوں گے، یہاں تک کہ پیغمبر کے ساتھ مولائے کائنات موجود ہوں گے. پیغمبر کے لیے تخت کو سجایا جائے گا، پیغمبر بیٹھیں گے، مولائے کائنات کے ساتھ ایک اور تخت لگایا جائے گا، مولائے کائنات بیٹھیں گے. کچھ دیر گزرے گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آئے گی. جناب زہرا کی سواری آئے گی، روز محشر پروردگار عالم مخاطب کرے گا، اے روز محشر کو دیکھنے والو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے. اور یہ حکم دے گا، اے دختر رسول پروردگار عالم آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے آپ کے لیے جنت کو سجا دیا ہے، جنت کے اندر جا کر داخل ہو جائیے. جناب زہرا جنت کے دروازے پر جائیں گے، ایک مرتبہ سوال کریں گی، پروردگارہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا رتبہ تیرے سامنے کیا ہے، میرا رتبہ تیرے سامنے کیا ہے، تیری بارگاہ کے اندر میرا رتبہ کیا ہے. پروردگار مخاطب ہوگا، اے دختر رسول آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ جو کائنات کی کسی عورت کا رتبہ نہیں ہے، کائنات کی کسی عورت کا رتبہ نہیں ہے. کہ پروردگار میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ تیری بارگاہ کے اندر میری اہمیت کیا ہے. کہ فاطمہ پروردگار عالم آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس میدان محشر میں جو آپ کا چاہنے اور ماننے والا ہے اسے جنت کی بشارت دے دیجیے، اسے جنت کی بشارت دے دیجیے. جو انسان اہل بیت کے کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ اہل بیت کی بارگاہ کی خدمت کو انجام دے رہا ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جو کسی اور انسان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان کا جاری رہے گا جب تک یہ عزاداری چلتی رہے گی، جب تک یہ مجالس و محافل چلتی رہے گی. اس کا ثواب ہر اس شخص کو پہنچتا رہے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کو انجام دیتا رہا. من جملہ برادر سید ریاض حسین مرحوم. جناب زہرا سے کہا کہ اے فاطمہ جس کو آپ چاہیں جنت کے اندر لے کر جائیں جو آپ سے محبت رکھتا ہو. جناب زہرا روایت کے جملے ہیں کہ اس پرندے کی مانند کہ جو بہترین دانوں کو چن لیا کرتا ہے، فضول دانوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے، اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو سلیکٹ کریں گی. پھر جناب زہرا جنت کے دروازے پر جا کر داخل ہوں گی. یہ افراد کے جن کو جناب زہرا نے سلیکٹ کیا ہوگا دروازہ جنت پر کھڑے ہو جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے، اہل بیت کی خدمت کرنے والا شفاعت کا حق حاصل کر لیتا ہے، شفاعت کا حق حاصل کر لیتا ہے. پروردگارہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے. پروردگار عالم حکم دے گا کہ جاؤ تم میں سے ہر ایک اس میدان محشر میں گھومو جس نے زہرا اور اولاد زہرا کی محبت میں تمہیں پانی پلایا ہے، جس نے زہرا اور اولاد زہرا کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، جس نے زہرا اور اولاد زہرا کی محبت میں تمہاری مدد کی ہے، تمہاری نصرت کی ہے. میدان محشر میں گھومو اور اسے جنت کی بشارت دے دو، اسے جنت کی بشارت دے دو. تو یہ عمل کے جو آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے محفل میں شرکت کی صورت میں ہو، چاہے محفل میں شرکت کرنے والوں کی خدمت کی صورت کے اندر ہو، یہ معصومین کی بارگاہ کے اندر ایک بہترین عمل ہے. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی اس کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے.
کہ ایک ایسی اولاد ہو کہ جس کے لیے عمل صالح کو انجام دے، یا کوئی ایسی روش قائم کر کے چلا جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدہ ہو. جب تک وہ روش جاری رہے گی پروردگار عالم اس کا ثواب دیتا رہے گا. یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ دے کر جائے کہ جو اس کے بعد بھی اس کی اولاد جاری رکھے. تو وہ افراد کے جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان افراد کی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اپنی اس روش کو ختم نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ روش ہے کہ جو ممکن ہے روز قیامت کوئی عمل کام نہ آئے، اولاد زہرا کی نصرت کرنے کا یہی عمل کام آ جائے. اولاد زہرا کی مدد کرنے کا یہی عمل ہمارے کام آ جائے. اور اسی بات کی طرف فوکس کیا ہے اہل بیت اطہار نے کہ ہم اہل بیت کی نصرت کرو، ہم تمہاری نصرت کریں گے. اور یاد رکھو ہماری نصرت کرنا کیا ہے؟ گویا پروردگار عالم کی نصرت کرنا. اور خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. لوگ سوال کرتے ہیں 1400 سال کے بعد بھی آج امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا نام لوگ اتنا لیتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام مظلوم کے نام کو اتنا دنیا کے ہر کونے کونے میں پھیلا دیا؟ جواب یہی ہے، اس امام نے خدا کا ذکر اس طریقے سے کیا، آج پروردگار اس کا ذکر کر رہا ہے. اذکرونی فاذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتلایا پروردگار یہ حسین وہ ہے کہ جو نوک نیزہ پر بھی تجھے فراموش نہیں کرتا. اور پروردگار عالم نے آج زمین کے ہر خطے کے اوپر امام مظلوم کے نام کو جاری کر دیا ہے. کہ یاد رکھو یہ وہ نام ہے کہ جس کو زمین کے ہر خطے پر ابھرنا چاہیے. تو وہ عمل صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو انسان امور خیریہ کے عنوان سے بھی انجام دے. ضروری نہیں کہ مال کا خرچ کرنا خداوند عالم کی راہ میں صدقہ پھیلائے، بلکہ انسان کا کوئی ایک اچھا جملہ، کوئی دلجوئی والا جملہ بھی صدقہ خیریہ کہلاتا ہے. یا مثلاً وہ نصیحت کہ جس کے اوپر کوئی ایک شخص عمل بھی کر لے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور اس مقام پر ہم سب صدقہ جاریہ انجام دے رہے ہیں. آج کی ولادت امام محمد تقی جواد علیہ السلام وہ معصوم کے جو ائمہ کی تاریخ کے اندر کمسن ترین امام ہے. معصومین کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ کی تاریخ کے اندر 9 امام. 195 سن ہجری، تاریخ 10 رجب اور بعض روایتیں ہیں رمضان. لیکن جو دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جس کے ذریعے سے زمانے کے امام چاہتے ہیں کہ ہم یاد کریں ان 2 اماموں کو، امام علی النقی اور امام محمد تقی کو. اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، پروردگار تجھ سے سوال کرتے ہیں ان 2 ولادتوں کے صدقے میں کہ جو رجب کے اندر ہوئی ہے. محمد ابن علی الثانی، محمد ابن علی تقی جواد اور علی ابن محمد المنتجب. پروردگار ان 2 کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں. ان 2 ائمہ معصومین کو زیادہ فوکس کیا گیا اس دعا کے اندر. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر امام کی ولادت مصدقہ ہے، 10 رجب المرجب. یہ وہ معصوم ہیں کہ جن کی والدہ کا نام ہے سبیکہ خاتون، اور وہ خاتون کے جن کے بارے میں 7ویں امام کا عجیب جملہ ہے. ایک راوی ہے یزید ابن سلیط، 7ویں امام سے ملاقات کرتا ہے. ابھی 8ویں امام کا زمانہ نہیں شروع ہوا ہے، 8ویں امام پیدا ہو چکے ہیں لیکن 8ویں امام کی امامت کا دور شروع نہیں ہوا ہے. 7ویں امام کے زمانے کے اندر 7ویں امام سے ملاقات کرتا ہے کہ جب 7ویں امام مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حج کے بعد 7ویں امام کو بلایا گیا ہے بغداد کی جانب. جب مکہ سے نکل رہے تھے یہ راوی امام سے ملاقات کرتا ہے اور ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ مولا آپ کے بعد حجت خدا کون ہے؟ مولا نے کہا کہ میرے بعد حجت خدا کو پہچان لو، میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا ہے. اور یاد رکھو اس سے اپنے رابطے کو قائم رکھنا تاکہ حجت خدا تم پر واضح ہو جائے. میں اب جس سفر کے لیے نکل رہا ہوں اس سفر سے میری واپسی ممکن نہیں ہے. اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹا علی ابن موسیٰ رضا ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا کہ جس کا تعلق ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ہے، پیغمبر کی وہ زوجہ کہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، پیغمبر کے وہ بیٹے
کہ جب پیغمبر اکرم کو تانا دیا جاتا تھا کہ پیغمبر اکرم مقطوع النسل ہیں، ان کی کوئی نسل نہیں ہے. ایک بیٹے کی ولادت حضرت خدیجہ طاہرہ سے ہوئی، حضرت قاسم، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ جن کا نام حضرت ابراہیم کہلایا. کچھ دن زندہ رہے اور بعض روایتیں ہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کی قبر مطہر جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ میری وہ بہو کہ جو علی بن موسیٰ رضا کی زوجہ ہوگی، ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ہوگی، جب تم مدینہ پہنچنا تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. جناب صبیحہ خاتون کہ جو امام محمد تقی کے والدہ ہیں، میرا سلام پہنچا دینا. ائمہ کی تاریخ کے اندر ہم نے دو سلام دیکھے ہیں. ایک حضرت جابر کا سلام کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے 5ویں امام کو پہنچایا، اور یہ 7ویں امام کا سلام کہ جو جناب صبیحہ خاتون امام محمد تقی کی والدہ کو پہنچایا گیا. اور اس کے بعد عجیب جملہ ملتا ہے، یہی بات امام موسیٰ کاظم سے بھی مروی ہے، یہی بات امام علی بن موسیٰ رضا بھی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ بیٹا ہوگا کہ جو حجت خدا ہے، خدا کی واضح دلیل ہے، لیکن شباہت کے اندر موسیٰ سے بھی شباہت رکھتا ہے، عیسیٰ سے بھی شباہت رکھتا ہے، یحییٰ سے بھی شباہت رکھتا ہے. جب معصوم سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے، عیسیٰ سے کس بات کے اندر شباہت رکھتے ہیں، موسیٰ سے کس بات کے اندر شباہت رکھتے ہیں، یحییٰ سے کس بات میں شباہت رکھتے ہیں؟ کہا یحییٰ سے اس بات میں شباہت رکھتے ہیں، حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ جب حضرت زکریا کے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی ہے، تاریخ لکھتی ہے 105 سال کی عمر تھی حضرت زکریا کی، اور اس وقت حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی. اور جب امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے، 8ویں امام کی عمر مبارک تھی 47 سال. لوگ تانا دیتے تھے کہ پروردگار عالم نے امام علی بن موسیٰ رضا کو کوئی اولاد عطا نہیں کی ہے. لہذا تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے نام آتے ہیں کہ جو 7ویں امام کے بعد مختلف لوگوں کو اپنا امام بناتے رہے ہیں. تو فرمایا کہ یحییٰ سے اس بات کے اندر مشابہت ہے کہ پروردگار عالم نے عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد مجھے محمد تقی جیسی اولاد عطا کی. اور موسیٰ سے کس بات میں شباہت ہے؟ موسیٰ سے اس بات میں شباہت ہے کہ موسیٰ قصر فرعون کے اندر پرورش پاتے رہے، میرا یہ بیٹا جابر و ظالم حکمرانوں کے نرغے کے اندر پرورش پائے گا، نرغے کے اندر پرورش پائے گا، لیکن قوم کو حقیقی وارث بھی اسی نرغے کے اندر سے ملے گا. وہ چاہیں گے کہ اہل بیت کے علم کو مٹا دے، پروردگار علوم آل محمد کو پھیلاتا جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور پھر فرمایا کہ اس کی شباہت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے. جب پوچھا گیا مولا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا شباہت ہے، کہ کم سنی کے اندر پروردگار عالم امامت کے عہدے پر فائز کرے گا. فرمایا کہ پروردگار عالم امامت کے عہدے پر اس طریقے سے فائز کرے گا کہ جس طریقے سے عیسیٰ کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تھا. جب عیسیٰ سے کہا گیا وہ بچہ کہ جو سبی کہتے ہیں بچے کو، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہا ہے کہ جو آپ افراد یقینی طور پر جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ سے سوال کیا گیا کہ تم کون ہو، جواب یہ آیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنا بندہ قرار دیا ہے، مجھے کتاب دی ہے، میں صاحب کتاب ہوں، اور پروردگار عالم نے مجھے نبی بنایا ہے. کہا بچپنے کے اندر ائمہ اس کے اندر امامت کے عہدے پر پروردگار عالم سے فائز کرے گا. روایت کے جملے ہیں کہ 203 سن ہجری کے اندر 8ویں امام کی شہادت ہوئی. تقریباً 7-8 سال کا سن مبارک ہے کہ 9 امام عہدہ امامت پر فائز ہوئے ہیں. علم امامت تو موجود ہے، وہ علم امامت کے جو علی بن موسیٰ رضا کی بارگاہ سے منتقل ہوا ہے، اور پہلا دن ہے امامت کا. مدینے کے 8ویں امام کو ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہیں خراسان، اور واپس لوٹے ہیں. جب گھر کی جانب پہنچے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ لوگوں نے یہ معلوم کرنا شروع کیا کہ 8ویں امام کے بعد حجت خدا کون ہے.
پہلے دن جو ائمہ اہل بیت نے، نوے امام نے جو پیغام دیا ہے بڑا عجیب پیغام ہے. جب گھر کے اندر داخل ہوئے دیکھا محفل سجی ہوئی ہے، بے شمار فضلاء موجود ہیں، بے شمار علماء موجود ہیں، اور خود نوے امام کے چچا یعنی ساتویں امام کے بیٹے عبداللہ ابن موسیٰ موجود ہیں، اور لوگ ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. نشست کے اوپر بیٹھے ہیں عبداللہ. روایت کہتی ہے کہ مولا جاتے ہیں اور عبداللہ کے بالکل برابر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں عبداللہ سے کہ یہ بتائیے حجت خدا کون ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ حجت خدا شاید عبداللہ ہے. سوال کرنا چاہتے ہیں، عبداللہ بھی انکار نہیں کرتے لیکن دعویٰ بھی نہیں کرتے. یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں امام ہوں لیکن انکار بھی نہیں کر رہے. لوگ سوال کر رہے ہیں عبداللہ یہ بتائیے. ایک شخص نے سوال کر لیا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور سے فعل حرام کو انجام دے تو اس کے اوپر کیا حد جاری ہونی چاہیے؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے. نوے امام نے جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ غصے کے عالم میں غضبناک ہوتے ہوئے اپنے چچا کو دیکھا. ان نگاہوں کا دیکھنا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ مخاطب ہوئے، اے بھتیجے کیا وجہ ہے، کیوں اس طریقے سے دیکھا؟ کہا آپ نے جو جواب دیا ہے وہ غلط دیا ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے وہ غلط دیا ہے. جس منصب کے آپ اہل نہیں ہیں اس منصب پر بیٹھے کیوں ہیں؟ جس منصب کے آپ اہل نہیں ہیں اس منصب کے اوپر بیٹھے کیوں نہیں ہیں؟ اور جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ یعنی دو جملے معصوم نے عطا کیے ہیں، اور یہ دو پیغام ہیں ہم سب کے لیے کہ جس منصب کے تم لائق نہیں ہو اس منصب کے اوپر بیٹھو نہیں، اور جس بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کا تم جواب نہ دو. آج کا انسان ہر بات کا جواب ڈھونڈنے لگتا ہے. اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ انسان جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے لیکن ہر چیز کا جواب دینے کا نہیں کہتا. حوض علمیہ فیس بک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، فیس بک پر جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. معصوم کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نکالنی ہے، فیس بک کھولا جاتا ہے. قرآن کھولے، ائمہ کی سیرت کو کھولے. آج کا انسان تحقیق کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے جو جہاں فیڈ کیا جا رہا ہے وہ چیز وہاں پر نظر آئے گی. اہل بیت کے مراکز کو نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اہل بیت کی سیرت میں کیا لکھا ہوا ہے. ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ وہ جو پوسٹ ہوا ہے اس میں کیا پوسٹ ہوا ہے. تو معصوم فرما رہے کہ جس منصب کے تم اہل نہیں ہو اس منصب پر بیٹھے کیوں ہو، اور جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو، اس کے بارے میں جواب کیوں دیتے ہو. عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ تمہارے بابا علی ابن موسیٰ رضا سے سنا ہے جو حجت خدا ہیں. اب معصوم فرماتے ہیں یقیناً آپ نے میرے بابا سے سنا ہے لیکن سوال اس وقت الگ کیا گیا تھا، سوال اس وقت الگ کیا گیا ہے. ایک بہترین جواب دیا ہے نوے امام نے. جو مرجے سے سوال کیا جاتا ہے، ہم میں سے سوال کرنے والے بار بار قیاس کرتے ہیں کہ مرجے نے فلاں وقت یہ جواب دیا تھا، اس کا بھی یہی جواب ہونا چاہیے. سوال کی نوعیت سے جواب مختلف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مرجے سے سوال کرے فلانی چیز بہت اچھی ہے، صحت کے لیے اچھی ہے، انگریڈینٹس بتا دے کہ یہ حلال ہے، اس طرح کی چیز ہے، مرجے کہے گا حلال ہے. لیکن اگر اسی چیز کو اس اعتبار سے پیش کیا جائے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مثلا شوگر بڑھ جاتی ہے، ممکن ہے برین ہیمریج ہو جائے، تو مرجے کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کے لیے حرام ہے. سوال کرنے کا مختلف زاویہ جواب کے نتیجے کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. یہ اجتہاد کی نشانی ہے، اور 10ویں امام 9ویں امام اس کو بتلا رہے ہیں کہ آپ نے وہ جواب دیا کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے. کہا میں تمہارے بابا سے سنا ہے. کہا میرے بابا سے سوال الگ کیا گیا تھا. میرے بابا سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ فعل حرام کرے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حد کیا جاری کی جائے گی. میرے بابا نے جواب دیا تھا کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے، سنگسار کی سزا دی جائے گی اور اس کے ہاتھوں کو قلم کیا جائے گا. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے. انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے. تو امامت کا پہلا دن ہے اور یہ علمی مسئلہ حل کر رہے ہیں ہمارے 9ویں امام. وہ امام کی جس کی زندگی زیادہ تر اس ماحول کے اندر گزری ہے جو قید خانے کا ماحول ہے کہ ابھی 7 یا 8 سال کی عمر مبارک ہے. امام کو بلایا گیا ہے مدینے سے
بغداد کی جانب. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو مامون اور رشید کا زمانہ ہے. اور جب مامون نے بلایا ہے اس عنوان سے بلایا ہے کہ پرورش کی جا سکے اس بچے کی اپنے ماحول کے اندر. بغداد کی گلیوں کے اندر جب مامون کی سواری آتی ہے، یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب مامون کی سواری آتی ہے بے شمار بچے کھیل رہے ہیں. جب بچپنے کا عالم ہے، یہی 7-8 سال کی عمر مبارک ہے، دیکھا کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے، باقی بچے جیسے ہی سواری آئی بھاگنے لگے. یہ بچہ کہ جو امام وقت ہے، ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی میری سواری کے آنے کے وقت یہاں سے چلا گیا، تم کیوں نہیں گئے؟ امام کا جواب یہ ہے کہ دیکھو 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو جگہ اتنی تنگ ہو کہ تم گزر جاؤ اور میں کھڑا نہ رہ پاؤں، یا تو میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ جس کے اوپر تم مجھے سزا دینے والے ہو تو میں ڈر کے بھاگ جاؤں، یا تیسری وجہ یہ ہو سکتی کہ تم اتنے ظالم و جابر ہو کہ میں خوف کھا کر تم سے بھاگ جاؤں. یاد رکھو نہ تو جگہ اتنی تنگ ہے کہ تم گزر سکو اور میں کھڑا نہ رہ پاؤں، تم بھی جا سکتے ہو میں بھی کھڑا رہ سکتا ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ میں تم سے خوف کھا کر بھاگنے لگوں، اور تیسری بات یہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم ظالم و جابر ہو تو میں جگہ دے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. ایک مرتبہ سوال کیا کہ تو کون ہے؟ کہ میں مدینے سے آیا ہوں. کہ کس گھرانے سے تعلق ہے؟ کہ مدینے کے اسخیاء سے تعلق ہے، سخی لوگوں میں سے تعلق ہے. اتنا سا سوال کیا اور سواری آگے بڑھ گئی. شکار کیا اپنے باز کے ذریعے سے، سمندر کے اندر ایک جانور کا شکار کیا، مچھلی تھی ظاہراً یا تیتر تھا. شکار کرنے کے بعد واپس لوٹا، اور جب واپس لوٹا دیکھا وہی صورتحال ہے، بچے دیکھ کر بھاگ رہے ہیں لیکن یہ بچہ کھڑا ہوا ہے. اور دوبارہ وہی سوال کہ تو نے جگہ کیوں نہیں چھوڑی؟ امام کا یہ جواب، تو نے بھی جواب نہیں دیا، اگر تو ظالم ہے میں ہٹ جاتا ہوں. باقی 2 صورتیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ تو جگہ تنگ ہے اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ انجام دیا ہے. ایک مرتبہ سوال کیا یہ بتا کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا موجود ہے؟ وہ شکار کے جو ہاتھ کے اندر لے کر آ رہا تھا، سوال کیا میرے ہاتھ کے اندر کیا موجود ہے؟ امام نے جواب کیا دیا کہ پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا ہے، آسمانوں کو بنایا ہے، آسمان کے اوپر بادلوں کو بنایا ہے، زمین کے اندر سمندر کو بہایا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، یہ سمندر اور بڑھتے جاتے ہیں، اور پروردگار عالم نے سمندر کو خالی نہیں رکھا، اس سمندر کے اندر مخلوقات کو بنایا ہے، مختلف قسم کی مخلوقات کو بنایا ہے، چرند و پرند مخلوقات کو اس کے اندر ڈالا ہے. اور جب دنیاوی سلاطین، دنیا کے ظالم و جابر حکمران شکار کرنے کے لیے اپنے لوگوں اور لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، شکار کرنے کے بعد حجت خدا سے پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. شکار کرنے کے بعد حجت خدا سے پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں وہ شکار ہے کہ جو تو ابھی کر کے آ رہا ہے. راوی سوال کرتا ہے کہ مولا اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اگر موسیٰ جواب کم دیتے تو میں بھی جواب کم دے دیتا. موسیٰ سے سوال کیا گیا عصا کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے چلا جاتا ہے، یہ جانوروں کو ہنکانے کے لیے بھی کام آتا ہے. موسیٰ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ وہ عصا ہے کہ جس کے ذریعے سے معجزہ دکھلا رہا ہوں؟ مولا بتلانا چاہتے ہیں اگر میں یہ بتا دیتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اسے علم کا اندازہ تو ہو جاتا لیکن یہ نہ معلوم چلتا کہ علم کی گہرائی کیا ہے. علم کی گہرائی کیا ہے اسے علم آل محمد کا معلوم ہونا چاہیے. اور اس معصوم کی زندگی کے اندر بے شمار مناظرے آپ کو نظر آئیں گے. جو امام علی نقی کے حالات میں بھی میں نے عرض کیا، قاضی یحییٰ ابن اقسم، مشہور و معروف مناظرہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جاتا ہے. تذکراً عرض کروں اور ایک دوسرے مناظرے کی طرف اشارہ کروں کہ جو علمی مناظرہ ہے، کہ امام علی نقی کی بارگاہ میں بھی مناظرے ہوئے. امام علی نقی کی بارگاہ میں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا. اس سے پہلے ان کے بابا کی محفل کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا کہ جب یہ 8 سال کے امام بغداد میں آئے ہیں، اس واقعے کے بعد جو معصوم نے علم کی گہرائی کو بتلایا، معصوم کو لے کر اپنے دربار کے اندر گیا ہے اور ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ میری بیٹی ام الفضل کے ساتھ ان کا عقد کرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ علم و فضل کے اعتبار سے اس سے بہترین شخصیت میری بیٹی کو نہیں مل سکتی ہے. کہا اچھا، اس کے علمی کمالات کیا ہے؟ کہا دربار سجا دیتا ہوں،
سوال کرنے کے لیے لوگوں کو بلاؤ، یہ جواب دے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں علمی قابلیت کتنی ہے، علم امامت رکھتے ہیں، اس کی علمی قابلیت کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ سوال کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، روایت کے جملے ہیں 3 دن تک مولا نے مختلف لوگوں کو جوابات دیے ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں 16,000 سوالات کے جوابات دیے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں 30,000 سوالات کے جوابات دیے۔ فقط نماز کے اوقات میں اٹھتے تھے، نماز کو انجام دیتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتے تھے جواب دینے کے لیے۔ کچھ ایسے افراد بھی آئے کہ جب سوال کرنے کے لیے آ رہے تھے، مولا کے سامنے پہنچے، مولا نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ کہ مولا ہم نے سوال ہی نہیں کیا۔ کہ جو تم سوال کرنے والے ہو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ کہ مولا ہم نے سوال آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ کہا تم مدینہ سے آئے ہو، چاروں دوست ساتھ میں آئے تھے، تم پرندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ فلاں پرندے کا کھانا کیسا ہے، میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے۔ کہ علم امامت ہے۔ اور اس کے بعد قاضی یحییٰ ابن اقسم کہ جو سب سے بڑا قاضی ہے، قاضی القضاوت جسے کہتے ہیں، معصوم کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، اور آ کر سب سے پہلا جملہ کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم کہتے ہیں یا تو سوال کر لے یا میں سوال کر لیتا ہوں۔ کہ پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مشہور و معروف مسئلہ کہ جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ مولا سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کے اوپر کیا کفارہ ہے۔ سوال کیا مولا نے، جواب میں سب سے پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ تیرا سوال ناقص ہے، تیرا سوال ہی انکمپلیٹ ہے۔ کہ کیسے؟ کہ تو نے یہ بتلایا ہی نہیں ہے کہ احرام کس کا ہے، عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے، شکار کس چیز کا کیا ہے، جانور کا کیا ہے یا پرندے کا کیا ہے، حدود حرم میں کیا ہے یا حدود حرم سے باہر کیا ہے، دن کی روشنی میں کیا ہے یا رات کی تاریکی کے اندر کیا ہے، شکار کرنے والا بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ مولا نے تقریباً 13 قسمیں اور بعض روایت کہ 22 قسمیں مولا نے بتلائیں۔ جب یہ قسموں کو دیکھا ایک مرتبہ کہا مولا آپ حجت خدا ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ مولا نے ایک صورت کو واضح کیا کہ اگر حدود حرم میں کیا ہے تو پھر چھوٹا پرندہ ہے تو 2 بکریاں ہیں، اگر بڑا جانور ہے تو 1 اونٹ۔ مختلف زاویوں سے مولا بتلاتے رہے۔ کہ سلمنا، میں نے تسلیم کیا۔ اب مولا نے کہا کہ میں بھی سوال کروں گا۔ حجت خدا سوال کر رہا ہے۔ اب مولا نے کیا سوال کیا؟ وہ علمی مسئلہ کہ جو آپ اکثر و بیشتر کو اس کے اعتبار سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت ایک شخص کے اوپر صبح کے وقت حرام تھی، صبح کے وقت ہی حلال ہوئی، دوپہر کے وقت پھر حرام ہوئی، پھر دوپہر کے وقت حلال ہوئی، شام کے وقت پھر حلال ہوئی، شام کے وقت پھر حرام ہوئی، رات کے وقت حلال ہوئی، اور پھر رات کے وقت دوبارہ حرام ہوئی۔ یہ کون سا شخص ہے اور یہ کون سی عورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے مولانا میں کسی ایسی عورت کو جانتا ہوں نہ کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ معاملہ۔ اب مولا بتلا رہے ہیں کہ یہ عورت ایک کنیز ہے کہ جو کسی شخص کی ملکیت کے اندر ہے، اگر کوئی شخص دوسرا اسے دیکھنا چاہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ صبح کے وقت جب اس کو دیکھا اس کے لیے حرام تھی، اس نے پیسے دے کر اس کنیز کو خرید لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کا ارادہ اس سے ازدواج کا ہوا، شادی کرنے کا ارادہ کہ اسے آزاد کیا، جب آزاد کیا تو اس کے لیے حرام ہو گئی، اور جب شادی کر لی تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب اس کے لیے حلال ہو گئی، دوپہر کو اس نے اس مرتبہ اس کو طلاق رجعی دے دی، اس کے لیے حرام ہو گئی۔ دوبارہ رجوع کر لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی۔ رات کے وقت اس سے زہار کر دیا، زہار طلاق کی قسم ہے کہ اس کو اپنی ماں جیسا کہہ دیا، اس کے لیے حرام ہو گئی۔ پھر کفارہ ادا کر دیا، توبہ کر لی، اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ایک وقت میں ایک ہی عورت ایک مرد کے لیے حرام بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے حلال بھی ہو سکتی ہے۔ کا مولا سمجھ میں آتا ہے کہ حجت خدا کون ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور نبوت کے مرکز کو امامت کے منصب کے اندر کس طریقے سے ڈھالتا ہے، اور کس مقام پر امامت کے عہدے کو پروردگار عالم ڈالتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کام ہے کہ اپنی حجت کو واضح کرے جس طریقے سے آج اس نے حجت خدا کو واضح کیا۔ ایک مطلب درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ معصوم کہ جس کے علمی مناظرے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اسی قاضی یحییٰ ابن اقسم سے وہ مناظرہ بھی آتا ہے کہ جس کے اندر قاضی یحییٰ نے
ان افراد کے بارے میں سوال کیا جو پیغمبر کے دور کے اندر موجود تھے کہ یہ بتائیے کہ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے ملتے ہیں کہ کچھ افراد پیغمبر کی زندگی کے اندر ایسے تھے کہ جن کی مثال ایسی تھی کہ جب جبرائیل امین پیغمبر پر نازل ہوتے تھے تو پیغمبر سے کہتے تھے کہ اس شخصیت کو سلام بھیجنا اور ان سے کہنا خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب معصوم سے یہ سوال کیا گیا ہے، جس شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا، معصوم نے کہا اولاً تو یہ حدیث سے غلط ہے، کیونکہ پیغمبر نے طریقہ بتلا دیا کہ ہماری حدیث کو قرآن اور سیرت کے اعتبار سے دیکھ لینا، اگر قرآن اور سیرت سے مطابقت رکھتی ہو قبول کرنا، ورنہ دیوار پر دے ماننا۔ اور پھر معصوم نے دلیل دی کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ قاف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پروردگار عالم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ معصوم نے کہا جو تم نے کہا کہ پیغمبر پر جبرائیل نازل ہوتے تھے، پیغمبر سے کہتے تھے کہ پیغمبر فلاں شخصیت کو سلام دینا، اور اس شخصیت کو سلام دینے کے بعد کہنا کہ ان سے پوچھے کہ وہ پروردگار سے راضی ہیں یا نہیں ہے، پروردگار کون سے راضی ہے؟ کیا پروردگار عالم شہرگ حیات سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ پروردگار کو کسی شخص کی رضایت کے لیے پیغمبر کا سہارا لینا پڑے گا؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ مولا یہ بتلائیے کہ کچھ افراد پیغمبر کی زندگی کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مثال پیغمبر کی امت کے اندر ایسی ہے کہ جیسے زمین و آسمان کے ملائکہ کے اندر جبرائیل اور میکائیل کی ہے۔ ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوئے کہ یاد رکھو پیغمبر کی امت کے جتنے بھی افراد ہیں، پیغمبر نے جب دعوی نبوت کیا، نبوت کے لیے بلایا، بیشتر افراد ایسے تھے کہ جو کفر کے اندر تھے اور پھر ایمان لے کر آئے، اور یہ ملائکہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی حالت کفر کے اندر رہے ہی نہیں ہیں، جب سے پیدا ہوئے پروردگار عالم کی اطاعت کرتے رہے، چاہے جبرائیل ہو چاہے میکائیل ہو۔ تو وہ افراد کے جو حالت کفر سے ایمان کی حالت میں آئے، ان کا جبرائیل اور میکائیل سے مقابلہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو بزرگواران جنت کے اعتبار سے ہے۔ اب معصوم فرمانے لگے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جنت میں ہر کوئی جوان ہو کر جانے والا ہے، اور جو جوان ہو کر جانے والا ہے ان کا سردار حسن و حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان کا سردار حسن و حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ علمی مناظرے امام محمد تقی کی ذات اقدس سے ملتے ہیں، اور وہ تحفہ جو امام محمد تقی کا دیا ہوا ہے وہ ہے حرز جواد، کہ جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سمانہ مغربیہ سے جو امام علی نقی کی والدہ ہیں عقد کیا ہے، ازدواج کی ہے، یہ ام الفضل کی جو مامون کی بیٹی ہے ایک مرتبہ مامون کے پاس جاتی ہے، اس جیلسی کے اندر، اس حسد کے اندر کہ امام نے اب دوسرا عقد کر لیا ہے، اپنے باپ کو جا کر وہ جملے کہے کہ ایک مرتبہ مامون نے تلوار کو نیام سے نکالا اور امام کے دولت قدے پر آیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے امام کے بے شمار نعوذ باللہ من ذالک ٹکڑے کر دیے۔ شراب کے نشے میں دھت تھا، جب اپنے گھر دوبارہ پہنچا نہ خود سو پایا نہ ام الفضل سو پائی۔ جب صبح ہوئی تو غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کر آؤ کہ امام محمد تقی کا کیا حال ہے، ہم تو ٹکڑے کر کے آ چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ راوی کہتا ہے کہ جب غلام کا نام تھا حارث، جب یہ حارث گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے عجیب منظر دیکھا کہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب معصوم کو اس عالم میں دیکھا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ رات کو جو منظر دیکھ چکا تھا اس منظر کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ غالباً امام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب جو معصوم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، قرآن کی کس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جس کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یریدون، کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی حجت کو ختم کر دیں گے اپنی پھونکوں کے ذریعے سے۔ پروردگار وہ ہے کہ جو حفاظت کرنے والا ہے، جو ارادوں کا جاننے والا ہے۔ کہ مولا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو عبادت کا کتنا لطف آتا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخصیت کہ جو کس کا غلام ہے، مامون کا غلام ہے، مکاری ذرا ملاحظہ کیجئے
کہ دلیل کو پیش کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. مولا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ کو عبادت میں بڑا لطف آتا ہوگا. مولا آپ سے جڑے ہوئے ہر جز کو عبادت کے اندر بڑا لطف آتا ہوگا. مولا کیا مجھے آپ کا پیرہن مل جائے گا کہ میں پہن کر اس کو نماز ادا کر سکوں, میں بھی اس لذت کو محسوس کر سکوں. وجہ کیا ہے؟ پیرہن کیوں لینا چاہتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جسم مبارک پر کئی زخم کے نشان تو موجود نہیں ہیں. امام کے پیرہن کو لیا, اس کو پہنا اور اس کو پہن کر مامون کے پاس آیا اور یہ پورا منظر بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حجت خدا زندہ ہے. حجت خدا زندہ ہے, جسم پر ایک زخم کا نشان موجود نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ ام الفضل کے ساتھ مامون مولا کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے مولا یا تو میں خواب دیکھ رہا تھا یا واقعا میں نے ایسا کیا تھا. مولا نے کہا تھا واقعا تو ایسا کرنے آیا تھا, لیکن یاد رکھ مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے. مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے. تو نے اپنی ہر کوشش کر لی, لیکن میرے پاس وہ حرص تھا, وہ حفاظت تھی کہ جو میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے عنایت کی ہے. تو جو میری ماں فاطمہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام کو تعلیم دی تھی, امام حسن کو تعلیم دی تھی, انہوں نے اپنے بیٹے علی ابن الحسین, انہوں نے محمد ابن علی, یہاں تک کہ یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا اور خود جناب زہرا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس حرص کو اپنے بازوؤں پر باندھ لیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی حفاظت کیا کرتا ہے. تو نے ہر کوشش کر لی, لیکن پروردگار عالم کا اذن تھا کہ پروردگار مجھے بچانا چاہتا تھا. اور پھر اس غلام سے کہا کہ جب تو یہ چاہتا ہے کہ اس تعویذ کو مجھ سے لے تو یاد رکھ اس تعویذ کو لینے کے بعد 4 رکعت نماز کو ادا کرنا. ان 4 رکعتوں کے اندر الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ قل هو اللہ, 7 مرتبہ سورہ واللیل اس کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد اس تعویذ کو پہننا. اس تعویذ کا اثر یہ ہے کہ جب تم اس کو پہنو گے تو پروردگار عالم کی حفاظت میں آ جاؤ گے, ہر بلا سے محفوظ ہو جاؤ گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں پروردگارہ اس ولادت کے صدقے میں, امام محمد تقی جواد کے صدقے میں, وہ معصوم کے جس کا لقب تقی ہے یعنی بچنا یا بچانے والا, پروردگار حرز جواد کے صدقے میں پروردگار تو نے امام محمد تقی کو بچایا. پروردگار ہم چاہتے ہیں ماہ مبارک رجب کے صدقے میں پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے. پروردگار اس ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو مومن جو حاجت لے کر اس محفل کے اندر آیا ہے پروردگار بحق امام نہم امام جواد پروردگار اس کی ہر ایک جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے پروردگار اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. پروردگار ہم ناقص ہیں, ہماری عبادتیں ناقص ہیں, ہماری محفلیں ناقص ہیں, ہماری مجالس ناقص ہیں. پروردگار تو کامل ہے, تیری قدرت کامل ہے, اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. پروردگارہ ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخر حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآلہ الطاہرین. دعائے صحت ان تمام افراد کے لیے جو بیمار ہیں پروردگارہ بحق امام زین العابدین, پروردگار جو اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار چوتھے امام کے صدقے میں جلد از جلد شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما. سورہ فاتحہ کے اجتماع سے مرحوم سید ازبر, مرحوم سید ابن حسن, مرحومہ سیدہ سبت فاطمہ اور مرحوم فیملی ممبرز آف مولیدینہ فیملی, مرحوم سید ریاض حسین نقوی, نماز وحشت کی التماس سے سید محمد جعفر زیدی سن آف سید سعید حسن علی رضا جاسانی ابن باقر علی جاسانی, اور عمومی طور پر وہ تمام مومنین کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تمام وہ افراد کے جو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خدمت کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے, وہ تمام افراد کے جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے, وہ تمام افراد جو کسی بھی اعتبار سے دام درم قدم سخن اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرتے تھے اس دنیا سے گزر گئے,
اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحوم مراجعین کرام، ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے، حاضرین کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔